ہر کوئی بندہ آگے شروع ہو جاتا ہے کہ ایسے سی ایس ایس کلیئر کرو، ایسے ایسے لکھو، پھر سی ایسے لکھو، آپشنل سبجیکٹ کو ایسے کلیئر کرو. یار تم لوگ کیا یعنی آپ کیوں لوگوں کو احساس کمتری میں لگاتے ہیں؟ آپ کا تو یہ دھندا ہے، آپ کا کاروبار ہے. لازمی نہیں ہے کہ جو بچہ سی ایس ایس کرے وہی انٹیلیجنٹ ہے. قسمت اور مقدر کے اوپر ہوتے ہیں کہ ہم نے سی ایس ایس کیوں نہیں کیا. بچہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو بہت سے پیرنٹس جو ہے یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ سی ایس ایس کیوں نہیں کرتے. یعنی جب آپ کی انگریزی اچھی ہوتی ہے یا آپ کچھ سبجیکٹ کے اوپر عبور رکھتے ہیں تو آپ کو ہزاروں لوگ صبح اور شام یہ میسج دیتے ہیں اور آپ کو فورس کرتے ہیں کہ آپ کو سی ایس ایس کرنا چاہیے. کیا سی ایس ایس کے تھرو ہی ہم جو ہے وہ بچوں کے انالائز کو دیکھ سکتے ہیں؟ مجھے بذات خود روزانہ جو ہے میری جو ڈگری ہے وہ انگریزی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے تو مجھے بہت سے لوگ یہ ڈیلی کہتے ہیں کہ آپ انگریزی کے اوپر عبور رکھتے ہیں، آپ انگریزی کو اچھی کریں، بیٹر کریں اور سی ایس ایس کریں اور اپنے جو ہے خوابوں کی تعبیر کریں. اب ان کو کون بتائے کہ ہمارے خواب سی ایس ایس سے بہت آگے ہے اور کیا سی ایس ایس کے تھرو ہی پوری دنیا کے اندر جو ہے ہمارا نام ہو سکتا ہے. ہم اس بات سے بالکل ڈینائی نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو بھی لوگ سی ایس ایس کو پریفر کرتے ہیں ان کے پیچھے صرف ایک ہی وجوہات ہے کہ ان کے پاس پروٹوکول کی سروس ہے، ان کے پاس عیاشی کی معاملات ہے اور پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی ہے وہ مکمل ناکام ہے. مجھے بتائیں سندھ کے اندر جو بیوروکریسی ہے اس نے کون سا کام کیا ہے؟ ایک کوئی سی ایس ایس آفیسر آپ مجھے بتائیں جس نے عوام کے خاطر کچھ کام کیا ہے، لوگوں کو کچھ سپورٹ کیا ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے؟ ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا. اور آپ کو ہر سال جو ہے وہ لاکھوں بچے اپنی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں ان معاملات کے اندر کہ شاید جو ہے ہم سی ایس ایس کر کے اپنے فیوچر کو اچھا کریں، لیکن ان کو بالآخر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 2025 کے اندر تقریباً 40,000 کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اپیئر ہوئے تھے جس میں 380 کے قریب جو ہے وہ کینڈیڈیٹس پاس ہوئے تھے جس میں آدھا کے ریشو فیمیل کا ہے اور آدھا میل کا ہے. اور جو بچے رہ جاتے ہیں وہ اپنی قسمت اور مقدر کے اوپر ہوتے ہیں کہ ہم نے سی ایس ایس کیوں نہیں کیا. کیونکہ سی ایس ایس 17 گریڈ کی پوسٹ ہے اور پاکستانی بچہ صرف اس لیے سی ایس ایس کو پریفر کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ بھائی اس نے سی ایس ایس کلیئر کیا ہے تو یہ بڑا ذہین ہے. اب ان کو کون بتائے کہ بھائی آئی کیو ای کیو ان کا بڑا ڈفرنس ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ جو بچہ سی ایس ایس کرے وہی انٹیلیجنٹ ہے اور اس کی بات ڈیسیشن میکنگ کی پاور ہے یا نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے یا نہیں ہے. ایک فریم ورک ہے اور اس فریم ورک کے اندر جو بچے آتے ہیں وہ کوالیفائی کر جاتی ہے، جو نہیں آتے وہ رہ جاتی ہے. پھر ان کو سوسائٹی اچھا خاصا سناتی ہے کہ بھائی آپ نے سی ایس ایس کیوں نہیں کیا اور یہی ہمارے پاس جو ایگزامینیشن ہے. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس سسٹم کے تھرو اندر آتی ہے گورنمنٹ کے اندر وہ بڑے طریقے سے پھنس جاتی ہے. ہمارے پاس کتنی مثال موجود ہے، بلال پاشا کا مثال موجود ہے اور بہت سے لوگ ہیں جو ہر سال خودکشی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو کل کرتے ہیں ڈیو ٹو پریشر. کیونکہ ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جو ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں ان کے پیچھے، ان دروازے کے پیچھے بیہائنڈ اسکرین ہے ورلڈ ویو از ٹوٹلی چینج. ہاؤ اٹ از پاسبل فار اس کہ وی سا دی کلیئر ویو آف بیوروکریسی. کیونکہ بیوروکریسی کے اوپر جو ڈیموکریسی والے لوگ ہیں وہ تو بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ کو کیسے کام کرنے دیں گے؟ آپ رشوت لیں گے سی ایس ایس کے 100%. مجھے سندھ کے اندر بلکہ پوری پاکستان میں کوئی ایک آفیسر بتائیں، کوئی ایس پی ہو ڈی ایس پی ہو جو اچھے کام کرتا ہے. وہ پہلے تو بہت اچھی باتیں کرتی ہے. اور دوسری بات اکیڈمی والے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو دھندا ہے نا، دھندا وہ ان کا ہے. ہر کوئی بندہ آگے شروع ہو جاتا ہے کہ ایسے سی ایس ایس کلیئر کرو، ایسے ایسے لکھو، پھر سی ایسے لکھو، آپشنل سبجیکٹ کو ایسے کلیئر کرو. یار تم لوگ کیا یعنی آپ کیوں لوگوں کو احساس کمتری میں لگاتے ہیں؟ آپ کا تو یہ دھندا ہے، آپ کا کاروبار ہے. پہلے دن سے کرپشن شروع ہوتی ہے. جو بچہ سی ایس ایس کلیئر کرتا ہے کسی اکیڈمی والے اسپیکر وہ مائک لے کر پہنچ جاتی ہے کہ بھائی انٹرویو دو، آپ کو ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں اور آپ صرف یہ بتاؤ کہ میں نے یہاں سے تیاری کی ہے. یہ بہت سی آفس ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم تو پھنس چکی ہے اور ہم کسی اکیڈمی پہ نہیں گئے، ہم ان کی کیسے پروموشنز کریں. اور ہر تیسرا بندہ جس کو 2 الفاظ انگریزی کے آتے ہیں وہ سی ایس ایس کے اوپر بات کرنا شروع کرتا ہے، یہ کرو وہ کرو. بھائی کیا کریں؟ کون سا پاتھ ہے؟ آپ کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے؟ آپ کون سے سائیکاٹرسٹ ہے؟ آپ کون سے سائیکولوجی کو جانتے ہیں؟ آپ کون سی فلسفی کو جانتے ہیں کہ جو آپ بات کریں گے وہی بات صحیح ہے؟ ہماری بات کی کوئی اوقات نہیں ہے. اور جو یہ پیٹرن ہے پتہ نہیں یار کینڈیڈیٹس، میں تو بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ ہر تیسرا بندہ جو نیند سے ہوتا ہے جس کو منہ دھونے کا طریقہ نہیں معلوم وہ ہمیں آگے بتا دے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے. ہماری زندگی ہے، ہمارے اپنے معاملات ہے.
ہم اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں نا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجوہات ہے. آئی آلریڈی ٹولڈ کہ وہ پاور ہے, دیٹس انف. وداؤٹ پاور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر بیوروکریسی نے کون سا انجام دیا ہے؟ افسر جو بیوروکریسی ہے اس نے کون سا انجام دیا بتاؤ؟ کوئی اچھا کام کیا ہو, کوئی ڈیولپمنٹ کی بات کی ہو؟ اور آپ سندھ کے اندر سینکڑوں کیس اٹھا لیں, سب سے زیادہ کرپشن کرنے والے یہ وہی نوجوان ہے جو باہر بیٹھ کے بڑی خبریں کرتے ہیں اور سسٹم کے اندر آتے ہیں تو اربوں خربوں کی کرپشن کرتے ہیں, اور پھر یہی لوگ اکیڈمیوں پہ پڑھاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی سیسز کرتا ہے اس کو جو ہے وہ کھڑا کر دیتی ہے کہ بھائی تم پڑھاؤ. پڑھانا ایک الگ ہنر ہے, ٹیچنگ لازمی نہیں ہے. جو بندہ ہوشیار ہے وہ ٹیچر بن سکتا ہے. ٹیچنگ ایک الگ میتھڈس ہے, اور ہر بچے کا ایک اپنا پرابلم ہے, اپنی ایک میموری ہے, اپنا ایک آئی کیو ہے, اپنا ایک ای کیو ہے, اپنا ایک سسٹم ہے. وہ اس فریم کے اندر نہیں آتا ہے. وہ لازمی نہیں ہے کہ بھائی آپ کو اچھی انگریزی آتی ہے اور آپ شروع ہو جائیں پڑھانے کے لیے, اور اس کے اوپر جو ہے لوگ جان فدا کر دیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. ہمارے یہاں کتنے جو بچے ہیں وہ سمجھیں کہ ہوتے ہیں 17 گریڈ میں اپیئر ہوتے ہیں, ان کو کوئی مبارکباد نہیں دیتا, لیکن جو بچہ سی ایس ایس کلیئر کر دیتا ہے اس کے پیچھے ہزاروں اسے پہنچتے ہیں, پھر یہ پھر وہ بڑا اہتمام, صرف پاور اور کچھ بھی نہیں ہے. میں اگینسٹ نہیں ہوں, میں جو ہمارا جو ایک ہے نا غلامی والی سوچ ایک, اس کے بڑے خلاف ہوں کہ یار ہاؤ یہ کیا ہے, صرف یہی آگے چیز بیٹھی ہے. 2000 سے لے کر 2010 تک بھائی ڈاکٹر انجینئر, اب سی ایس ایس, اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. ٹرینڈ کیوں چلاتے ہیں پاکستان کے اندر؟ اور یہ جو عجیب و غریب آدھے پڑھے لکھے جو پروفیسر حضرات ہیں جو یہ اکیڈمیاں چلاتے ہیں, یہ بڑے گھٹیا قسم لوگ ہیں. یہ لوگ بچوں کو خراب کرتے ہیں, ایسے ایسے بھاشن دیتے ہیں جن کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے, اور بچہ اس اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے 2 بھاشن سنتا ہے, لگتا ہے میں دنیا کو فتح کر دوں گا, اور جب باہر آتا ہے تو دھوپ 2 چماٹے مارتی ہے, اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, پھر کہتا ہے یار حقیقت تو بہت ڈفرنٹ ہے. تو آپ لوگوں کو اتنے بڑے خواب دیکھنا چاہیے, لیکن ایسا بھی خواب نہیں دیکھ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں بولوں گا میں پاکستان یو ایس کا پریزیڈنٹ بنوں گا. میں بن سکتا ہوں, شاید یہ قانون بھی نہیں ہے کہ کوئی غیر ملکی جو ہے کسی ملک کا پریزیڈنٹ بنے. تو یہ لوگوں کو ایسے خواب دکھائیں جس خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو کلاس روم میں وداؤٹ پریکٹیکل بٹھا کے جو ہے وہ لوگوں کو اتنے بڑے خواب نہ دکھائیں. بیچارے کتنے لوگ جو ہے سٹریس میں آ کر خودکشی کر لیتی ہے اور پھر پیرنٹس سے بھاگی ہو جاتی ہے. اور آپ لوگوں کو اس کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں پراپر ایک ایکشن لینا چاہیے. کون بندہ پڑھا سکتا ہے؟ ان کا اربوں خربوں کا کاروبار ہے. جو بھی کلیئر کر لیتا ہے وہ اپنا دکان کھولتا ہے. اب ہم کس دکان سے سامان لیں, کون سا سامان لیں, کس کوالٹی کا سامان ہے, ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. کیا اس کے اندر بھی کرپشن ہوتی ہے؟ نہیں معلوم. اور ہم نے پورا سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہم نے پورے سسٹم کے اندر سب یہی چیزیں دیکھ لی ہے کہ کس طریقے سے کیا چیز ہو سکتی ہے. تو آئی ایم ناٹ اگینسٹ اباؤٹ دا ایگزام. میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ چیزیں جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے. تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں, اور اگر آپ میری بات سے ڈس ایگری ہوتی ہے تو ضرور آپ ہو جائیں. لیکن دس از دا ریئلٹی آف سوسائٹی. اور درجنوں بچے ہر سال جو ہے وہ اسٹریس اور خود جو اسٹریس کے اندر آ کے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو کل کر دیتے ہیں. تو پر امید رہیں اور اپنے دل کی بات کریں, اپنے من کی بات کریں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ